بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اگلی صورت شروع ہوگی تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، صرف اتنا فرق ہوگا۔ یہ دونوں صورتیں جوڑے کی ہیں، آپس میں جوڑا ہے۔ حکیم اور علیم کا فرق ہے صرف۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ اور یہاں حامیم نہیں ہے، وہاں سے حامیم شروع ہو جائے گا۔ جیسے سورۃ الفرقان بغیر حروف مقطعات کے ہے، باقی ساتوں صورتیں جو تھیں وہ ہم گن چکے ہیں وہ حروف مقطعات سے۔ اس کتاب کا اتارا جانا ہے اس اللہ کی طرف سے جو العزیز ہے، زبردست ہے، اور الحکیم ہے، کمال حکمت والا۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے محمد ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری ہے حق کے ساتھ۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، بس بندگی کرو اللہ کی، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہو۔ بندگی ہو رہی ہے، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، عمرے ہو رہے ہیں، حج ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور طاغوت کی اطاعت بھی ہو رہی ہے، حرام خوری بھی ہو رہی ہے، جو کچھ سارا کچھ چل رہا ہے ہماری زندگیوں کے اندر، سودی لین دین بھی ہو رہا ہے، وہ سب کیا ہے؟ یہ تو خالص بندگی تو نہ ہوئی اللہ کی، یہ تو بڑی پالیوٹڈ ہے، اس کے اندر تو بڑی بڑی گندگیاں شامل ہیں۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہو۔ الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ہاں قبول ہے صرف وہ اطاعت جو خالص ہو۔ کچھ آدھی اللہ کی آدھی کسی اور کی، دفع کرو، وہ آدھی یہ بھی اسی کو دے دو۔ اللہ بہت غیور ہے، وہ قبول نہیں کرتا۔ میرا بننا ہے تو پورے میرے بنو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہونا پورے کے پورے آنا پڑے گا۔ اور اگر تم نے یہ کیا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ہماری کتاب کے ایک حصوں کو مانا، ہماری شریعت کے بعض احکام کو مانا اور بعض کو ٹھکرا دیا، پاؤں تلے رون دیا۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ تو جو لوگ یہ طرز عمل اختیار کریں گے ان کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار کر دیے جائیں اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں۔ تو دنیا کی رسوائی تو ہمارے سامنے، ہمارے ماتھے پر لکھی ہوئی ہے۔ 150 کروڑ یا 130 کروڑ دنیا میں ہوتے ہوئے عزت نام کی کوئی شے ہمارے پاس نہیں۔ جو بھی بین الاقوامی معاملات ہیں ان میں کوئی ہم سے کوئی رائے لیتا ہی نہیں۔ الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ہاں مقبول اگر ہوگا تو دین خالص۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا کچھ اور کو اولیاء بنایا ہوا ہے، ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، اور کہتے ہیں ہم نہیں، ان کو نہیں پوجتے، ہم تو اصل میں اللہ ہی کو پوجتے ہیں، ان کو صرف اس لیے پوجتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے، یہ ہمارے یہ وسیلے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اس لیے پوجتے ہیں۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، یقیناً اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا ان کے مابین ان تمام چیزوں میں جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ تعالیٰ ہرگز ہدایت نہیں دیتا ان کو جو جھوٹے ہوں اور ناشکرے ہوں، کفار۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفیٰ مما یخلق ما یشاء سبحانہ، اگر اللہ کا واقعی ارادہ ہوتا کہ وہ کسی کو اولاد بنائے تو ٹھیک ہے، اپنے جو مخلوق ہے ان میں سے جس کو چاہتا چن لیتا، لیکن اس کے ہاں اولاد کا تو تصور نہیں ہے، اس کی اولاد کوئی ہے ہی نہیں، ایک خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں۔ تو فرشتے بھی مخلوق ہیں، تو اللہ کو ضرورت کیا پڑی ہے کسی کو اپنا بیٹا بنانے کی یا بیٹی بنانے کی؟ سبحانہ، وہ پاک ہے، هو اللہ الواحد القہار، وہ تو اللہ ہے، اکیلا ہے، قہار ہے، اور خود چھایا ہوا ہے کل کائنات کے اوپر، کل تخلیق، کل مخلوقات کے اوپر اس کی حکومت قائم ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ، یعنی بامقصد ہے، نتیجہ خیز تخلیق ہے، یہ بے نتیجہ کا کار عبث اور باطل نہیں ہے۔ یکبر اللیل علی النہار، وہ رات کو لپیٹ دیتا ہے دن پر، ویکبر النہار علی اللیل، اور دن کو لپیٹ دیتا ہے رات پر۔ اب یہ جو ہے کہیں یولج اللیل فی النہار آتا ہے، کہیں یکبر آ رہا ہے، تو یہ مختلف جو الفاظ ہیں، تعبیرات ہیں، لیکن مقصد کیا ہے کہ یہ دن اور رات ہے تو نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پورا نظام جو چل رہا ہے اسی کے حوالے سے ہے، پورا عالم نباتات کا جو ریسپیریشن کا نظام ہے وہ اسی کے ساتھ متعلق ہے، لہذا یہاں کوئی شے بھی بے مقصد نہیں ہے۔ جب کوئی شے بے مقصد نہیں ہے تو انسان کیسے بے مقصد ہو سکتا ہے؟ کس لیے اس کو پیدا کیا؟
حدیث میں جیسا کہ آیا کہ انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے بنائی گئی لیکن تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو۔ جب تک کہ آخرت کا تصور نہ ہو، پھر انسان کا، اور خاص طور پر انسان میں جو اخلاقی حص ہے، ایک مورل سینس ہے اس کے اندر، کچھ چیزیں اچھی ہیں کچھ بری ہیں، اس کا احساس ہے اس کے اپنے اندر، تو اس کا کوئی نتیجہ کہاں آخر نکل رہا ہے دنیا میں؟ اس کے لیے دوسری زندگی اور بعد سے بعد الموت لازمی ہے۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے مسخر کر دیا سورج کو بھی اور چاند کو بھی، کل یجری لاجل مسمى، یہ سب کے سب چل رہے ہیں ایک وقت معین تک کے لیے۔ الا هو العزیز الغفار، آگاہ ہو جاؤ وہ زبردست ہے اور بخشنے والا ہے۔ خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها، اس نے بنایا ہے تمہیں ایک ہی جان سے، ایک ہی جی سے۔ اب اس کو جو لوگ ایولیوشن کو مانتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کے ساتھ اس کے بعض اجزاء کی مطابقت ہے، وہ تعبیر کرتے ہیں کہ ایک ہی، یعنی ابتدا میں جو حیوانات پیدا کیے گئے ہیں، جو لوور اینیملز ہیں بالکل شروع میں، ان میں سیکس نہیں تھا، جیسے کہ امیبا ہے، وہ بس دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، یہی اس کی اولاد ہو گئی، وہ جو باپ کہہ لیں ماں کہہ لیں وہ ایک ہی ہے۔ اس کے بعد ایسے بھی پیدا ہوئے کہ جن میں ایک ہی جانور میں دونوں سیکس ہیں۔ یہ جو راؤنڈ ورم ہوتا ہے، راؤنڈ ورم جو برسات میں جو نکل آتے ہیں بہت لمبے لمبے سے کیڑے، یہ ہرمفرائٹ ہیں، ان کے اندر میل اور فیمیل آرگنز دونوں ایک کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے رفتہ رفتہ پھر ڈفرینسیشن ہوئی، میل علیحدہ ہو گیا، فیمیل علیحدہ ہو گئے۔ خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها، اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا۔ وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج، اور تمہارے لیے 8 جوڑے اتار دیے تمہارے مویشیوں میں سے۔ عام طور پر عرب میں جو مویشی موجود تھے ان میں سے اونٹ نر اور مادہ، گائے نر اور مادہ، اسی طریقے سے بھیڑ نر اور مادہ، اور بکری نر اور مادہ، یہ جو ہیں ان کے ہاں یہی مویشی تھے۔ ثمانیۃ ازواج یہ سورہ انعام میں بھی آ چکا ہے، وہ ہمیں یاد ہوگا۔ من الابل اثنین ومن البقر اثنین ومن المعز اثنین، یہ وہاں آ چکا ہے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم، اور وہ تمہیں پیدا کرتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، خلقا بعد خلق، ایک خلق کے بعد دوسری خلق، تخلیق کے بعد مراحل ہیں اس کے، نطفہ ہے، علقہ ہے، مضغہ ہے، مخلقہ اور غیر مخلقہ، پھر اس کو جو، اور پھر خلقاً آخر، ایک اور ہی تخلیق ہے۔ اس پہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس موضوع پر ضربہ سلام جو ہے قرآن مجید کا، وہ سورہ مومنون کا پہلا رکوع ہے۔ فی ظلمات ثلاث، یہ ذکر یہاں آیا ہے، 3 پردوں کے اندر تخلیق ہو رہی ہے۔ یعنی ایک پردہ یہ پیٹ کی دیوار ہے، جو مردوں کی بھی دیوار ہے، یہ پیٹ کی ایبڈومینل وال ہے۔ دوسرا پردہ پھر جو یوٹرس ہے، رحم ہے ماں کا، اس کی موٹی دیوار ہے۔ تیسری وہ جھلی ہے جس میں کہ وہ بچہ جو ہے جنین لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے یہ بھی ظاہر بات ہے، اس وقت جو ہے جینیٹکس بھی نہیں پڑھائے گئے تھے، نہ یہ پڑھائی گئی تھی ایمبریولوجی، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن فی ظلمات ثلاث، یہی وجہ ہے جو میں نے آپ کو بار بار بتایا ہے کہ کیتھل مور جو کہ ایمبریولوجی پر اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اتھارٹی سمجھا جاتا ہے، اس نے مانا ہے کہ قرآن مجید میں جس طریقے سے یہ بیان ہوا ہے واقعتاً حیران کن ہے۔ تو 3 پردوں کے اندر اللہ جیسا چاہتا ہے بنا رہا ہے، اس کا منہ قلم تو اللہ ہی کا نا، شکل بنا رہا ہے اس کی جو بھی کر رہا ہے، اب ہم اس کو تشبیہ تو نہیں دے سکتے، لیکن اللہ بنا رہا ہے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم، وہ بناتا ہے، تخلیق کرتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، خلقاً بعد خلقن، ایک طرح سے دوسری طرح، ایک درجے کے بعد دوسرا درجہ، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں۔ ذالکم اللہ ربکم، وہ ہے اللہ تمہارا رب، لہ الملک، بادشاہی بھی اسی کی ہے، لا الہ الا هو فانا تصرفون، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو کدھر پھرائے جا رہے ہو۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفران نعمت کرتے ہو، کفر کرتے ہو، تو اللہ غنی ہے، اسے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، احتیاج نہیں ہے، یہ نہ سمجھو کہ اس کی سلطنت میں کوئی کمی آ جائے گی۔ ولا یرضی لعبادہ الکفر، لیکن وہ اپنے بندوں سے کفر پر راضی نہیں ہے، اختیار تو اس نے دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، چاہو تو شکر گزار بندے بنو، چاہو کفران نعمت کے روش اختیار کر لو، چوائس از یورس، لیکن یہ جان لو اللہ راضی نہیں ہے کفر پر، راضی وہ ہوتا ہے وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم اس کا شکر کرو، اس کی تعریف کرو، اس کی بندگی کرو، پھر وہ تم سے راضی ہوگا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور نہیں اٹھائے گی کوئی اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کے بوجھ کو۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہارا لوٹنا ہے اب تمہارے رب ہی کی طرف، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتا دے گا، متنبع کر دے گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے۔
انہ علیم بذات الصدور، یقیناً وہ جاننے والا ہے سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کا بھی، جو راز ہیں تمہارے سینوں میں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، دعائیں کرتا ہے اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔ ثم اذا خوله نعمتا منه، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو اڑا دیتا ہے، اس کے گرد اپنی نعمت کا خول لے آتا ہے، خوله اسے لپیٹ لیتا ہے اپنی نعمت میں، نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، تو جو پہلے وہ جس چیز کے لیے اللہ سے دعائیں کر رہا تھا سب بھول جاتا ہے۔ وجعل للہ اندادا، اور اس سے بھی بڑھ کر جو کرتا ہے شرارت وہ یہ ہے کہ اللہ کے مدے مقابل ٹھہرا لیتا ہے، لیضل عن سبیلہ، تاکہ بہکائے لوگوں کو اس کے راستے سے۔ قل تمتع، تو اللہ تعالیٰ کی طرف فرمایا جا رہا ہے نبی کہہ دیجئے اٹھا لو کچھ دنیا کے کچھ جو مزے ہیں وہ لوٹ لو، بے کفر کا، اپنے کفر کے ساتھ، قلیلاً، لیکن بہت کم، چند دن کی زندگی ہے، اس میں جو تمہیں عیاشی کرنی ہے کر لو۔ انک من اصحاب النار، پھر مستقل طور پر تو تم آگ والے ہو، تمہیں آگ کے اندر جھونکا جائے گا۔